السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. حمد قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کو عزتوں سے نوازنے کے بعد ہے. درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی ترغیب دی ہے جو کل قیامت کے دن ہمیں معزز بنا دے. سامعین حضرات، اس غیر گزرے دور کے اندر ہر چھوٹا ہر بڑا انسان
اس خواہش کا اظہار کرتا ہے مجھے عزت مل جائے، لوگ میری عزت کریں۔ یہ ہر انسان کی فطرتی طور پر طبیعت میں رکھا ہے، ہر انسان اس بات کا متلاشی ہے، خواہش کرتا ہے کہ مجھے عزت دے۔ وہ امیر طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ہر بندہ عزت نفس رکھتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، المعز یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، عزت دینے والا۔ دنیا اور آخرت میں ان کو عزت ملتی ہے جو اپنے رب سے عزت مانگتے ہیں۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اپنے رب سے عزت مانگتے ہیں، دعاؤں میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ باری تعالیٰ تو ہی عزت رکھنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور عزت دینے والا نہیں۔ سب سے پہلے جانیے اس جہان میں اگر کسی کو عزت ملی ہے، اس جہان میں وہ معزز ٹھہرا ہے، وہ وہی ٹھہرا ہے جس کے پاس رب العالمین کی پہچان ہے کہ عزت ذلت کا مالک ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير۔ اے اللہ تو مالک الملک ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ سے گدا بنا دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ اب پتہ چلا دنیا میں عزت کسی غیر کے پاس نہیں ہے، یا کسی غیر کا دروازہ کھٹکھٹانے میں عزت نہیں ہے۔ دنیا میں مشرک کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا میں بدعتی آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں نافرمان رسول کا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی عزت کا معیار ہے، دنیا میں اگر عزت ہے تو اس بات میں ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے۔ دنیا میں رہنے والوں ایماندار کی اس دنیا میں ویلیو اور عزت ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ذرہ برابر بھی ایمان جس کے دل میں ہوگا، اللہ اس کو ذلت و رسوائی سے بچا دے گا۔ من خردل من ایمان، ایمان بہت بڑی چیز ہے جس کے نصیب میں آ جائے۔ آج دنیا میں تمہیں بے شمار بے ایمان نظر آئیں گے، چوکوں چوراہوں میں بے ایمان بیٹھے نظر آئیں گے، دنیا کے بڑی بڑی پوسٹوں پہ بے ایمان نظر آئیں گے جو اپنے ایمان سے فارغ ہوئے ہیں۔ ہاں وہ دنیا میں تو عزت اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کی کوئی عزت کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، معزز ہے اللہ، معزز ہے اللہ کا کلام جس کو عزت ملی ہے، معزز ہیں وہ جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو دنیا کائنات میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ،
عزت اللہ کی ہے، ولی رسولی اس کے رسولوں کی ہے، وللمؤمنین اور ایمانداروں کی ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون منافق کیا جانے کی عزت کیا ہوتی ہے۔ آج منافق جھوٹ بولنے والا یہ اس کی پہچان، منافق امانت میں خیانت کرنے والا یہ اس کی علامت، منافق گالی گلوچ دینے والا، کسی کی عزت پہ انگلی اٹھانے والا منافق ہے۔ زبان کھولتا ہے تو زبان سے چوری بکتا ہے، زبان کھولتا ہے زبان سے جھوٹ بولتا ہے، زبان کھولتا ہے ایک دوسرے میں فساد برپا کرنے کی بات کرتا ہے، زبان کھولتا ہے کسی کی سفید چادر پہ دھبے لگانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو باور کرواتا پھرتا ہے کہ میں معزز ہوں۔ منافقین تھے مدینہ منورہ کے، اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول یہ جھوٹے منافق ہیں، یہ لعنتی ان کی کوئی بخشش نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، آپ بھی ان کی عزت نہ کیا کریں۔ رسوا ہوا تو منافق ہوا، ذلت کی موت مرا تو منافق مرا، اور عزت سے جیا ایمان والا جیا، اور عزت سے جائے گا تو ایمان والا اس دنیا سے جائے گا۔ کل قیامت کے دن اگر کسی کی عزت ہوگی تو اس اہل ایمان کی ہوگی۔ رب العالمین سے ہر وقت یہی دعا کیا کریں، اے اللہ عزت ذلت کا مالک تو ہے، اے اللہ مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس میں تو مجھے معزز بنا دے، اور ایماندار کی عزت ہے، منافق کی ذلت ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں رہتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بینک بیلنس اس کی عزت ہے، جس کے پاس دولت، جس کے پاس چاندی سونا جمع اس کی عزت ہے۔ ہاں مال کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، شہرت کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، بادشاہت کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، وزارت و صدارت کے اندر کوئی عزت نہیں ہے۔ وہ وزارت و صدارت بیکار جاتی ہے جو جس میں فرعونیت آ جاتی ہے، جس میں قانونیت آ جاتی ہے، جس میں لا قانونیت آ جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے فرمایا مجھے کالے گورے کی تمیز فرق ختم کیا ہے، عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، مالدار کو غیر مالدار پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مالک نے معیار رکھا ہے عزت کا، تو فرمایا تمہارے اندر معزز وہ ہے، اکرام اور احترام کے لائق وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ رب العالمین سے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایمان کے ساتھ تقوی کی دولت سے مالا مال فرما۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ معزز ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہر اس چیز سے پرہیز کرتا ہے جو رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، عزت پاؤ گے معاشرے کے اندر، عزت پاؤ گے گھر کے اندر، عزت پاؤ گے بازار کے اندر، عزت پاؤ گے اس دنیا کے اندر۔ کل قیامت کے دن عزت ملے گی اس شخص کو ملے گی جو دنیا میں رہ کر اپنے ماتحت کو، اپنی رعایا کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے عزیز داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جماعتیوں کو، اپنے غیر جماعتیوں کو عزت دینے والا ہے۔ جو دنیا میں کسی کو عزت دیتا ہے وہ عزت سے جی جاتا ہے، جو دنیا میں کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ آخرت میں تو رسوا ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے،
وَلَمْ يُؤَخِّرْ كَبِيرَنَا جس کے بال سفید ہو جائے، بھائی کے بال سفید ہوئے، باپ کے بال سفید ہوئے، نانا کے بال سفید ہوئے، امام کے بال سفید ہوئے، بڑوں کے بال سفید ہوئے، سفید بالوں والوں کی عزت نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، یہ ذلیل ہو گیا ہے، یہ میرا طریقے میں نہیں ہے، یہ میری امت سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ عزت سے جینا چاہتے ہو تو پھر یہ کلیہ اپنانا پڑے گا کہ عزت دینی پڑے گی، عزت دو گے عزت ملے گی۔ آج وہ جو ہے گھر میں رہنے والی بہو جو ہے وہ ساس کی عزت نہیں کرتی، ساس یہ رونا روتی ہے کہ میری بہو عزت نہیں کرتی، بہو یہ کہتی ہے کہ میری ساس عزت نہیں کرتی، سسرال والے میری عزت نہیں کرتے، شاگرد روتا ہے، استاد عزت نہیں کرتا، استاد رو رہے ہیں، شاگرد عزت نہیں کرتا۔ آج یہ رونا گلی گلی محلوں میں نظر آ رہا ہے۔ اس کی مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عقیدے کو سمجھا نہیں ہے۔ کبھی 2 نفل اس نیت سے پڑھ دیتا، کبھی وضو کرتا اور مسجد کی جانب چل کے آتا، اللہ معزز تجھے عزت دینے والے، تیرے قدم کے بدلے تجھے نیکیاں دیتے، تیرے قدم اٹھنے کے بدلے تیری خطاؤں کو معاف کرتے۔ تو وضو کرتا، تیرے وضو کے اعضاء اللہ چمکا دیتے، اور تو وضو کر کے تو نفل رکعت نماز پڑھتا، رب العالمین سے عزت کی دعا مانگتا۔ اے مالک باری تعالیٰ، تیرے علاوہ اب کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، تو نے بہت سارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے، عزت رکھی ہے۔ آج اللہ عزت کا وقت ہے، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے بچوں کو میری عزت سکھا دے۔ اللہ باپ یہ دعا مانگے اللہ میرے بیٹوں کو میری عزت کرنا سکھا دے، اور رب سے دعا مانگی ہوئی باپ کی کہ اللہ میرے بیٹے کو عزت سے جینا سکھا دے۔ کیا اللہ رب العزت باپ کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ سے توفیق مانگنے کی توفیق دے دے کہ ہم اللہ رب العزت سے عزت کی زندگی مانگے، کل قیامت کے دن رسوائی نہ ہو۔ سامعین حضرات، سورہ اعراف ہے 152 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، کتنے ہی صاحب عزت کو عزت نہ دینے کی وجہ سے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی نادانی اور غفلت اور سستی کی وجہ سے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے انا اور نخوت کی وجہ سے، اپنے تکبر اور اپنے غرور کی وجہ سے، اپنی شہرت اور اپنی دولت کے بلبوتے اپنے کسی غریب کو عزت نہیں دیتے، اپنے گلے میں ذلت اور رسوائی کا طوق پہن لیتے، اپنے رب کی پہچان نہ کر کے اپنے گلے میں ذلت اور رسوائی کا طوق پہن لیتے۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی جو عزت سے محروم ہو گیا؟ اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ پچھلا جمعہ آپ نے سنا، جو ہدایت سے محروم ہو گیا وہ دنیا جہاں کی ہر چیز سے محروم ہو گیا ہے، اور جو عزت سے محروم ہو جائے، بتاؤ بینک بیلنس میں عزت نہیں تھی، بتاؤ وزارت و صدارت میں عزت نہیں تھی، ہم نے معیار یہ سمجھا کہ اس میں عزت ہے، اللہ کے ہاں عزت تھی تو ایمان میں عزت تھی، اللہ کے ہاں عزت تھی تو تقوی میں عزت تھی، اللہ کے ہاں عزت تھی تو ایک دوسرے کو عزت دینے میں عزت تھی۔ دنیا میں رہنے والوں نے عزت نہ دی، رب کی پہچان نہ کی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ذلت رسوائی کا مقدر بنا دیا۔ روکا تھا مالکی عزوالسلام نے میرے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرنا، لیکن مشرک باز نہ تھا، کسی نے بچڑے کی پوجا کی، کسی نے گائے کی پوجا کی، کسی نے سورج کی پوجا کی، کسی نے سجدہ کیا تو چاند کو کیا، کسی نے سجدہ کیا حجر اور شجر کو کیا، کسی نے قبر کے اوپر جا کر منت و نیازیں دی، اور کسی نے رب العالمین کی ناراضگی کو مول لے لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک مثال دیتا ہوں، یہ سبھی کے اوپر فٹ آتی ہے، دنیا میں ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے، وہ در بدر کے بھکاری بن جاتے ہیں، رسوائی ان کا مقدر ہے،
جو رب کا در چھوڑ کر غیر کا در پوجتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا۔ جاؤ سیر کر لو پوری دنیا کی، تمہیں نظر آئے گا مشرک ذلیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ کی ناراضگی کو بھول لینے والا مشرک اس دنیا کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ جس نے ایک در کو چھوڑا، در بدر کیا ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا مر جائے گا۔ دنیا میں بھی ذلت اٹھا گیا، آخرت میں ذلت اس کا مقدر بن جائے گا۔ دوسرا وہ بدبخت بد نصیب ہے جو عزت سے محروم ہو گیا، رسوائی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے والا۔ کفر کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ۔ میں نے ذلت رسوائی ان کے گلے کا توق بنا دیا ہے، ان پہ ذلت رسوائی چھا گئی ہے۔ کون؟ جو اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کون ہیں؟ جو اس زمانے میں ذلیل ہونے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وباءوا بغضب من اللہ، وہ ہیں جنہوں نے مجھے ناراض کیا، میرا غضب ان پہ نازل ہو گیا ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ وہ بدبخت بد نصیب ہے جو اللہ کی آیات کو سنتا تو تھا لیکن انکار کرتا تھا، کفر کرتا تھا۔ آج دنیا میں اسرائیل رسوا ہو گیا ہے، دنیا میں یہود و نصارہ ذلیل ہو کے مر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں سے انہیں منع کیا تھا وہ رکے نہیں، اور جہاں انہیں حکم دیا تھا انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ آج دنیا پوری دیکھ رہی ہے یہود و نصارہ ذلیل ہو کے مر رہا ہے۔ ان کو رہنے کے لیے عزت کی جگہ نہیں ہے، عزت کی روٹی نہیں ہے، پھر میں مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہوں۔ دنیا میں رہنے والوں اسلام میں عزت ہے، اسلام میں عزت ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے میں عزت نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لباس میں عزت نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے کردار میں عزت نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقوں میں عزت نہیں ہے۔ عزت ہے جو اسلام میں عزت ہے۔ سیدنا عمر بولے ہم وہ تھے جو ذلیل تھے، ہم وہ تھے جو ذلت کے مارے ہوئے تھے، ہمیں عزت دی فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہمیں اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کی دولت کی وجہ سے عزت دی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر عزت اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، تو اسلام کا پلہ مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاجزی میں عزت ہے، من تواضع للہ، جو عاجز جھک جاتا ہے، غصہ آئے رک جائے، غلطی ہے جھک جائے، یہ دو باتیں زندگی میں اصولی طور پر اپنا لو۔ غصہ آئے رک جانا، غلطی ہو اپنی تھوڑا سا جھک جانا۔ من تواضع للہ بر رفعہ اللہ، جو جھک جاتے ہیں تواضع اختیار کر لیتے ہیں، بر رفعہ اللہ، اللہ انہیں عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ اور جو جھکتا نہیں اکڑ جاتا ہے، جو رکتا نہیں تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ سنیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن تکبر وضعہ اللہ وہو اعین الناس صغیر، جو تکبر کرتا ہے اور اللہ رب العزت نے اس کا مقام کیا رکھا ہے کہ وہ دنیا کی نظر میں چھوٹا سا تنکا ہے، اس کی تنکے کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، تنکے کی بھی حیثیت جیسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے۔ متکبر وفی نفسہ کبیر، اپنے آپ میں بڑا پھرتا ہے، جس طرح شیطان بڑا پھرتا ہے، بڑا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھے بڑا پروٹوکول ہے، دنیا میں میری بڑی ویلیو ہے، لیکن اللہ کے ہاں، لوگوں کے ہاں میرے رسول نے فرمایا اس کی اتنی بھی ویلیو اور حیثیت اور عزت نہیں ہے جتنی ایک تنکے کی ہوتی ہے۔ حتیٰ
اهون علیہم من کلب او خنزیر. اور کتے کی بھی کوئی ویلیو اس دنیا میں ہے. خنزیر کو بھی کچھ سمجھتے ہیں. خنزیر اور کتے سے بھی بدتر ہے, اس سے بھی بڑا ذلیل انسان ہے جو اپنے آپ کو تکبر کرتا رہتا ہے, اپنے آپ کو بڑا بنائے پھرتا ہے. کنگھی کہی تھی اس نے, لباس اچھا پہنا تھا اور اپنے آپ کو اس طرح چال چل رہے کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا متکبر, بڑا بادشاہ ہے. اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور آج تک وہ زمین میں دھنسا چلا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ بدبخت بد نصیب ذلت اٹھانے والا عزت سے محروم متکبر انسان ہے. حسب و نسب پہ فخر نہ کیا کر, میں چودھری ہوں, میں ڈوگر ہوں, میں بٹ ہوں. حسب و نسب پہ فخر نہ کیا کر. رسول کریم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی فاطمہ الزہرا کو, بیٹا جس کا عمل آگے نہ لے کر گیا نا, اس کا حسب نسب اس کے کام نہیں آئے گا. انسان کو آگے کوئی عزت دینے والی چیز ہے تو دنیا میں نیک عمل ہے. کبھی بھی اپنے حسب پہ, اپنے نسب پہ فخر نہ کرنا. آج غرور کرتا پھرتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ, میرے رسول نے فرمایا باز آ جاؤ اور لوگوں باز آ جاؤ, اس بات سے باز آ جاؤ کہ یفتخرون بآذانہم, کہ اپنے آپ کو اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا بنائے پھرتے ہو, فخر کرتے پھرتے ہو اور کہتے ہو ہم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی. تم تو اس کیڑے سے بھی رسوا ہو جو کیڑا منہ سے کھاتا ہے اور منہ سے گندگی پھینکتا ہے. اس کیڑے سے بھی تم رسوا ہو جو اپنے آپ کو حسب و نسب میں بڑا سمجھتے ہو. گندا کیڑا بدتر چیز ہے اور یہ حسب و نسب پر فخر کرنے والا گندے کیڑے سے بھی بدتر ہے. اس لیے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عقل کے مطابق جو اس کے سمجھ میں آتا ہے اس پہ ایمان لے آتا ہے, جو اس کو سمجھ نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتا ہے. خوشی غمی کا وقت ہو دین کو چھوڑ دیتا ہے. یہود و نصارہ کی طرح اللہ فرماتے ہیں یہ بھی دنیا میں رسوا ہوگا. اس کو دنیا میں بھی عزت نہیں ملے گی, آخرت میں تو ملنی ہے. اور اس سے بڑا بدبخت بد نصیب کون ہوگا جو مسجد میں فساد ڈالے. قرآن ہے, سورہ بقرہ ہے, ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرتا ہے, مسجدوں میں انتشار پیدا کرتا ہے. اللہ آخر میں فرماتے ہیں ذالک لہم خزی فی الحیاۃ الدنیا, دنیا اور آخرت کی زندگی میں رسوائی اس کا مقدر ہے. جس نے عزت والی جگہ میں بھی عزت نہ دی, اس سے بڑی اور کیا جگہ تھی؟ کون سی جگہ ہے جہاں عزت ہوگی؟ یہاں تو نمازیوں کی عزت کرنی چاہیے, سفید بالوں والوں کی عزت کرنی چاہیے. رسول کائنات نے کر کے دکھائی اپنے عمل سے. ایک آنے والا آتا ہے, پیشاب کر دیتا ہے, صحابہ دوڑے اور جا کر اس کو مارنا شروع کیا. فرمایا رک جاؤ, کیوں مارتے ہو؟ اس کو پیشاب کرنے دو, اس کی ضرورت ہے پیشاب کرنا, پیشاب اس کو کرنے دو. جب اس نے پیشاب کر لیا, وہ بدبو تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ مسجد میں پیشاب کرنا ہے, جہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. اس بیچارے کو علم نہیں تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے, اپنے بڑے ہی پیار اور دھیمے انداز سے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا اے آنے والے مہمان, اللہ کے گھر میں آنے والے مہمان, مسجدیں اللہ کے عبادت گاہ ہیں جہاں عبادت کی جاتی ہے, سجدے کیے جاتے ہیں, رو رو کر منایا جاتا ہے, پیشاب نہیں کیا جاتا. وہ اسی اخلاق کو دیکھ کر, اسی رویے کو دیکھ کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہمیں بھی مسجد میں رہنے والوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو سمجھتے ہی کچھ نہیں. کوئی غریب مسجد میں آ جائے, تو چل میرے سے سمجھ لاتی, تو پیچھے کھڑا ہو جا. یہ کس نے معیار رکھا ہے؟ اللہ نے تو تمہیں مساوات دی ہے. ہر شاہ خدا امام کے پیچھے بیک وقت سجدے میں جاتا ہے, بیک وقت اٹھتا ہے. کسی نے کہا کہ میں بڑا, میں پہلے جاؤں گا, نہیں. کہا امام کی پیروی تجھ پہ لازم اور فرض ہے. اگر تو امام کی اقتداء سے باہر نکل جائے گا, نماز کے اجر سے محروم کر دیا.
دعا ہے مالک ارض و سما ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہماری عزت کا سبب بننے والے ہیں، اور ایسے اعمال سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے جو ہماری ذلت کا سبب بننے والے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گا، وہ اعمال جو انسان کو آخرت میں رسوا کرنے والے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں؟ اللہ ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔